أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. معزز محترم سامعین، اللہ رب العزت کے احسان سے آپ اور میں آج تحریک منہاج القرآن کے مشن کے مطابق مرکز علم کے افتتاح کی اس گیلری میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا آنا مل بیٹھنا اپنی بات آنا قبول فرمائے. حضور شیخ الاسلام نے وقت کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے مراکز علم کا نصاب ترتیب دیا. اس نصاب کے اندر 8 چیزیں شامل کی گئیں. تجوید و قرات ہے، ترجمہ و تفسیر ہے، سیرت ہے، اس کے بعد فقہ ہے، آداب زندگی، افکار، شخصیات اور مواہات کو شامل کیا گیا. ان 8 چیزوں کو جمع کر کے 24 لیکچر ہیں. 1 مہینے میں 4 لیکچر ہیں. 6 مہینے کے یہ 24 لیکچر ہیں. پہلا سمیسٹر ہے. 4 سمیسٹر مکمل ہونے پہ منہاج یونیورسٹی باقاعدہ ڈگری جاری کرے گی جو پڑھیں گے ان کو. صرف یہ نہیں کہ بس پڑھ کے چلے گئے، ڈگری دے گی باقاعدہ جو رجسٹرڈ ہوں گے. وہ قبلہ کاری یامین صاحب کو میں اپلیکیشن آن لائن حاضری ہوا کرے گی. جو بھی دن کے مقرر کریں گے اس کی مرکز اس کو دیکھ بھی سکتا ہے کہ واقعتاً یہ انہوں نے ٹائم دیا تھا، اس وقت یہ کلاس چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، صرف عوام ہی تھا. وہ اگر ہوا تو وہ ختم کر دیں گے یہ مرکز. اب یہ نصاب ہے، تھوڑی سی اس پر میں آپ کو روشنی ڈال دیتا ہوں. ضرورت کیوں پیش ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں نکل جائیں آپ یہاں سے، یہ منڈی ہے، یہاں پہ نکل جائیں، 100 بندے پکڑ لیں، 100 میں سے آپ ان 100 بندوں سے سوال کریں نا چند ایک. پہلا سوال ہی یہ کریں کہ قرآن ہاتھ میں رکھیں اور ان کو کہیں درمیان میں سے کھول کے کہ یہاں سے پڑھ کے دکھائیں. تقریباً 90 بندے ایسے ہوں گے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوگا. بڑی سادہ سی بات. ایک، ان 100 بندوں سے آپ غسل کا طریقہ پوچھ لیں کہ سنت کے مطابق غسل فرض ہو جائے بیوی سے ملنے کے بعد یا حیض و نفاس کے بعد. خواتین سے پوچھ لیں طریقہ کیا ہے، تو ان میں سے 80 بندوں کو نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے نہا کے کیسے. اور یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، ہم نے دیکھا ہے. اس لیے تیسرا مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان 100 بندوں میں سے، بلکہ ان کو کیوں، آپ خود سارے مذہبی ہیں، بارش بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آپ عقیدت مند ہیں، سارے زندگی مصطفیٰ کریم کے نعرے لگاتے نہیں گزر گئی، نام لیتے گزر گئی، درود بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی انہیں کا، ان کے صدقے کھاتے ہیں. آنکھیں بند کر کے ذرا تصور تو کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کیسے آتے تھے. کیا کوئی چہرہ ہمارے ذہن میں آپ کا بنتا ہے کہ آپ کیسے نظر آتے تھے؟ نہیں. بیسک وجہ کیا ہے؟ وہاں رکاوٹ کہاں پہ ہے؟ ہم لوگ اگر دیکھیں تو اگر ہمیں کسی لڑکی سے محبت ہو جائے تو 2-4 دن اس پہ میسج پہ چیٹنگ کریں نا تو اسے سوچیں، تو چوتھے دن وہ ہمارے ذہن میں ایک اس کی تصویر بن کے آ جاتی ہے کہ ایسی نظر آتی ہوگی، اس طرح کی ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی، یہ ہوگا. اور جس نبی کو ساری زندگی ہم نے پڑھا، جس کے گیت گائے، نعرے لگائے، نعتیں پڑھی، اس نبی کا ہمارے ذہن میں دور دور تک کوئی کنسیپٹ کلیئر نہیں. کیا تھا، کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے دیکھتے تھے، کس طرح کا انداز تکلم تھا، یہ ساری چیزیں. ان 3 چیزوں میں نے پہلے کہا کہ قرآن نہیں آتا ہوگا. دوسرا میں نے کہا کہ غسل کے فرائض بھی پوچھ لیں تو نہیں پتا ہوگا. تیسرا آقا کی سیرت سے متعلق. یہ پہلا نصاب ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. ہر لیکچر جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. اس کلاس کا جو پورے کا پورا میکانزم ہے، تھیم ہے، وہ یہ یہاں نیچے لکھا ہوا ہے. قاری صاحب آپ نے پڑھی ہوگی، ضرور آپ نے دیکھا ہوگا. 12 منٹ بیٹھ کے پہلے قمری والے آقا کی ذات پہ درود پڑھنا ہے. اس کے بعد 5 منٹ میں تلاوت اور نعت ہوگی. 30 منٹ میں خطاب، یہ کتاب کا لیکچر ہوگا. 10 منٹ میں خطاب کا شارٹ کلپ حضور شیخ الاسلام کا، اور 3 منٹ میں دعا. یہ 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی، ہفتے میں 1 دن، مہینے میں 4 کلاسیں ہوگی. اب پہلے لیکچر پہ آ جائیں تو ہر لیکچر جو ہے، اس کے 24 لیکچر ہیں، ہر لیکچر کا پہلا حصہ جو ہے وہ قرآن مجید سے متعلق ہے.
اب اس کی ترتیب دیکھتے چلے جائیں. یہ اس کو ترتیب اس طرح دیا گیا ہے کہ اگر کوئی 80 سال کا بابا بھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہو نا تو اسے بھی شرم محسوس نہ ہو. اگر کوئی 4 سال 6 سال کا بچہ بھی پڑھ رہا ہو تو اسے بھی پڑھنے میں آر محسوس نہ ہو. اس طرح ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ترتیب دیا گیا. پہلا لیکچر ہے آداب تلاوت سے متعلق. اب دوسرا لیکچر دیکھیں تو وہ اگلا لیکچر تجوید پہ آ جاتا ہے. تجوید کہ قرآن مجید کیسے پڑھنا ہے کیسے نہیں. اسی طرح تیسرا لیکچر ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں وہ حروف تہجی سے ہے. اسٹیپ وائز پہلا لیکچر چل رہا ہے کہ جنہیں قرآن بھی نہیں آتا پڑھنا ان کے لیے آسانی ہو کہ وہ شروع سے شروع کریں. الف با تا تا جیم. اب اس سے اگلا لیکچر جو ہے وہ ان کے مہارت سے متعلق ہے. جو بھی پڑھائے گا ایک مرتبہ وہ پٹی پڑھائے گا. 1 ہفتے کا ٹائم ہوگا. جو بھی پڑھنے آئے گا وہ 1 ہفتے میں اپنی پٹی درست کر لے. اگلی مرتبہ وہ آئے تو اسے مہارت پڑھائے جائیں گے کہ سین کہاں سے نکلنا ہے, تا کہاں سے نکلنا ہے, صاد کہاں سے نکلنا ہے, تا کہاں سے نکلنا ہے, تا کہاں سے نکلنا ہے. ان الفاظ کے مخارج کو بتایا جائے گا تاکہ 1 ہفتہ اور مزید مل جائے وہ اپنے الفاظ کی ادائیگی ٹھیک کر لے. اس سے اگلا لیکچر پھر اسی تجوید سے متعلق ہے وہ ہے حروف مدہ کا بیان. اب یہاں پہ 7 وہ مثالیں وغیرہ بھی انہوں نے دے دی ہیں. 3 حروف مدہ ہیں, ایک الف واو اور یا, اور ان کا ادا کرنے کا طریقہ. اگلی مرتبہ بندہ آئے تو وہ حروف مدہ ان کو سیکھ کے آئے. یہ پہلے ہر لیکچر کا پہلا حصہ. اس سے اگلا لیکچر جو ہے وہ حروف لین پہ ہے. یہ 2 ہے واو اور یا. جب ساکن ہو, ما کا کوئی مفتوح ہو, زبر والا ہو تو وہ, یعنی اس طرح یہ پہلا حصہ چلتے چلتے جب کوئی بھی وہ بچہ ہو بڑا ہو جس عمر کا بھی ہو, جب وہ قرآن آہستہ آہستہ اسی طرح لیکچر چلتا ہے. آگے جا کے پھر ترجمے پہ آ جاتا ہے. پہلے عام قرآن پڑھانا, پھر چلتے پھر ترجمہ, اس کے بعد آخر میں جا کے یہ جب 24 لیکچر ہوتے ہیں آخر کے لیکچر جو ہے وہ ترجمہ اور اس کے ساتھ آیات کے مضامین سے ریلیٹڈ. یہ پہلا حصہ ہے. اب یہ بنیادی چیزیں ہیں جو عام ہمارے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے, ضرورت ہے. اور یہ کلاس ہو رہی ہو, ایک میں بچے بھی بیٹھے ہوں, انہیں بھی لگے گا کہ ہمارے لیے ہے, اور جس نے قرآن نہیں پڑھا اسے بھی لگے گا کہ میرے لیے ہے, اور جس نے قرآن پڑھا ہے لیکن تجوید کا نہیں پتا. میں ایک بڑی پیاری مثال یہاں پہ دیتا ہوں. آپ علماء لوگ بیٹھے ہیں پڑھے لکھے, آپ لوگوں کے سامنے تو ایسے ہی ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ. لوگ بھی کیا سادہ ہیں کہ سورج کو دکھاتے ہیں چراغ. آپ کو تو میں بس سبق سنا رہا ہوں کہ اب ایک آیا مبارکہ سورہ نصر کی, اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس میں لفظ ہے نون, صاد اور را. صاد کو موٹا اور پڑھا جاتا ہے بھاری کر کے. اب اس کا معنی نون صاد اور را کا معنی ہوتا ہے مدد. آیت اب اگر کسی نے پورے تلفظ کے ساتھ پڑھی تو اس کا معنی ہو گیا کہ جب اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت آئی. اسی صاد کو کوئی سین سیٹی کی آواز سے پڑھتا ہے. اب بن گیا نصر سین سے. بس اس کی ادائیگی کا اسے نہیں پتا تھا کہ پڑھنا کیسے ہے, وہ پڑھ رہا ہے. اب اس نون سین اور را کا معنی ہوتا ہے گد جو مردے کھایا کرتی تھی. بس پڑھنے میں فرق آیا. آیت کا معنی ہو گیا کہ جب اللہ کی طرف سے گد آئی. اب اگر سین بھی نہیں پڑھا, صاد بھی نہیں پڑھا, وہ باری سا پڑھ جاتا ہے. الف با تا تا, وہ سا پڑھ جاتا ہے. اب نون سا اور را کا معنی ہوتا ہے نثر, عبارت. اردو میں ایک اشعار ہوتے ہیں, ایک عبارت ہوتی ہے, اسے نثر کہتے ہیں. اب اس نے سا کو پڑھا تو اس کا مطلب آیت کا معنی بن گیا جب اللہ کی طرف سے عبارت آئی. یعنی ایک غلطی, ایک لفظ کی ادائیگی غلط کرنے پہ پوری آیت کا ترجمہ غلط ہو. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں برکت نہیں دیتا, ہم قرآن پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی, ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمارے دل نہیں کھلتے. جب قرآن پڑھ ہی ایسے رہے ہو کہ پتہ ہی نہیں کہ وہ آیت کفریہ کرنے میں جا رہی ہے یا ثواب کے کھاتے میں جا رہی ہے, وہ کبھی بھی نہیں دے گی. ایک یہ آپ کو مثال دی ہے. اس لیے کہ اگر جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے, وہ بھی آ کے بیٹھے تو اپنی تجوید وہ سیدھی کر سکتے ہیں. اس طرح ہر لیکچر کا پہلا حصہ ترتیب دیا. دوسرا حصہ سامعین محترم ہر لیکچر کا وہ فقہ سے متعلق ہے. طہارت پہ شروع ہوتا ہے. پہلے حصے میں طہارت ہے, بڑی اور چھوٹی ناپاکی ہے, جن میں سے غسل اور فرائض وغیرہ.
غسل اور یہ جیسے وضو ہے، کچھ ایسی ناپاکیاں جن کے بعد وضو انسان پہ فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، کچھ ایسی ہیں کہ جن کے بعد غسل انسان پہ واجب ہو جاتا ہے۔ پھر اگلا حصہ جو ہے وہ طہارت سے متعلق ہے، دوسرے لیکچر کا دوسرا حصہ۔ اس میں طہارت کون کون سی ہے؟ وضو ہے، غسل اور تیمم ہے۔ آگے ان سے متعلق احکام ہے، وضو کیا ہوتا ہے، وضو کو سنتے ہیں فرائض، آگے پھر وہ وضو سے متعلق شاہ۔ اسی طرح جو تیسرا لیکچر ہے وہ وضو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں ان سے متعلق ہے۔ چوتھا لیکچر جو ہے وہ غسل سے متعلق ہے، یعنی ہر لیکچر کا دوسرا حصہ وہ فقہی معلومات سے متعلق ہے۔ تیسرا حصہ ہر لیکچر کا کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت سے متعلق کہ انسان قرآن بھی اپنا سیدھا کرے، بنیادی ضرورت انفارمیشن بھی جمع کرے، اپنے نہانے دھونے کے، اپنے غسل پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھ لے، ہر بندے کی ضرورت، اور آقا کی سیرت بھی ہر بندے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں اس میں، تو 24 لیکچر ہیں۔ باقی ہر ہفتے کی ایک کلاس ہے، وہ قبلہ کاری یا امیر صاحب پڑھائیں گے، ان کو بقیرہ میں رجسٹر کروا کے دے جاتا ہوں۔ کوشش کریں کہ ویسے تو ضرورت ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر میں اس کو شروع کرے، ہر جی جو بھی آپ دن مقرر کریں وہ بھی اپلیکیشن میں رجسٹریشن کروا دیتا ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ اجر عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، استانہ علی بلوچ آباد شریف۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک انہوں نے اس دعوت دین کے مرکز کے اوپر، یا اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے، اپنی جناب میں سے یا اللہ پاک تو رحمان ہے رحیم ہے، ان کے لیے برکتیں نازل، اسی طرح دین کا داعی بننے کی توفیق عطا فرما، آگے دین کے داعی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ مبارک یہ پہلا آپ نے بولا کام از کام 10-12 تو چوک سرور شہید اور گرد و نما میں ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ ضرور ایک فوٹو بنوا دوں۔